اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ہم کا نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کا۔ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جمعرات کے دن جو شخص یا لطیف اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد یہ پڑھ لیتا ہے، ایسے پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، تو یقین جانیں اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام ٹینشنیں منٹوں اور سیکنڈز میں حل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں بھائی، آپ نے صحیح سنا، منٹوں اور سیکنڈز میں۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں، وہ بھی منٹوں اور سیکنڈز میں؟ تو آ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جمعرات والے دن اگر آپ لوگ یا لطیف اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھ لیتے ہیں جیسے آج کی اس ویڈیو میں، آگے چل کے میں آپ سے بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے، تو یقین جانیں کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی کام ہے، یقین جانیں ایک ہی بات لازمی عرض کرتا ہوں کہ خدا را اخلاص کے ساتھ پڑھو، اس نیت کے ساتھ نہ پڑھو رب کے کلام کو چیلنج نہ کرو، رب کو چیلنج نہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو معزز سامعین کرام بتا دیتا ہوں۔ وہ لوگ وظیفہ تو پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں۔ آپ کا بھی ذہن یہی مانتا ہے، جب بھی وظیفہ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ بات آ جاتی ہے، شاید میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں۔ مجھے پتا ہے کافی زیادہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے اور کہتے ہیں بھائی یہ آپ وظیفے کر رہے ہو، اس کا کیا اثر ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آج کا یہ وظیفہ ایسے جڑ سے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ آپ کاروبار چلا رہے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، لوگوں نے جادو کر کے جنات اور تعویذات کا اثر ہو گیا۔ اگر آپ لوگ کوئی نیا گھر لے رہے ہیں، نئی گاڑی لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی آگے نا، خاندان کی نظریں آپ پر ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں باحفاظت بامحفوظ اپنے کاروبار کو چلاؤں اور ترقی کروں، یقین جانیں ویسے تو مجھے تو پتا ہے نا کہ آپ لوگ نہیں نکل سکو گے لوگوں کی نظروں سے، لیکن یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، اس کو کرو، اپنے کاروبار پہ ایک پھونک مار دو۔ آپ جو بھی وظیفہ کر رہے ہو، یقین جانیں سب وظیفے قبول ہوں گے، سب وظیفے اثر کریں گے، لیکن جمعرات کے دن اس وظیفے کو خدا را کبھی مت چھوڑنا۔ ایسا وظیفہ جس سے لاکھوں لوگ آج ہمیں پسند میں میسیج کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی 2-3 ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسے لوگ جو ایک وقت کا کھانا کھاتے، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہوتا، 1 روپیہ پاس نہ تھا، لیکن یقین جانیں آج ہم سے زیادہ کروڑ پتی ہیں، دولت مند ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اکثر ایک شخص ہے میسج کرتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ کی وجہ سے، یقین جانیں میں فرش سے عرش تک چلا گیا، مطلب کچھ بھی نہ تھا لیکن آج کروڑوں کا مالک ہوں۔ اکثر کال کرتا ہوتا ہے، تو یقین جانیں
پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ اس نے کون سا عمل کیا، لیکن میں اکثر یا لطیفوں پہ ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آج آپ نے پڑھ لینا ہے، سب سے پہلے صدقہ دے دینا ہے، کچھ تھوڑا مال، جتنی استطاعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا لاکھوں کھربوں کروڑوں روپے دیں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ دے دیا کریں۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، آپ کے خاندان والے یا پھر کوئی اور جو آپ کی ترقی کو نہیں چاہتے، یقین جانیں ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں جو یہ چاہتے ہیں اس کے گھر میں فوتگی ہو جائے، اس کے گھر میں یہ ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے۔ ارے بھائی، آپ کو کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لیکن آپ نے صدقہ دینا ہے، اس سے آپ کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ دینا کس کو ہے؟ ان لوگوں کو نہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ یقین جانیں یہ لوگ کروڑوں کے مالک ہیں، ان کو نہیں۔ آپ نے خاندان کے اندر، آپ نے محلے کے اندر ڈھونڈنا ہے ایسے لوگوں کو۔ آپ تو جانتے ہیں نا ایسے لوگوں کو جو منہ سے اقرار نہیں کرتے کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ آپ نے ڈھونڈنا ہے ان لوگوں کو اور صدقہ دینا ہے۔ یہ لوگ جب صدقہ لے لیتے ہیں، کچھ مال آ جاتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ صدقہ دینے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں ایسے ہی کہتا ہوں، تلفظ خدا را ٹھیک رکھنا، ویسے آپ کا عمل نہیں قبول ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر، اس پہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، ہم آپ کو آن لائن قرآن اکیڈمی کا لنک بھیج دیں گے، جوائن کریں اور یقین جانیں آپ قرآن سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں، اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یا لطیفوں کو 313 مرتبہ، 41 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ساری سورت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، بس آپ کا عمل ختم۔ یقین جانیں ایسا عمل ہے کہ فقیر پڑھ لے بادشاہ بن جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لوگ اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھو گے تو یقین جانیں آپ انشاءاللہ، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت میں، جتنا آگے آپ کی رینج ہے اس تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ تمام لوگوں کے جو فائدہ ہوگا وہ اجر و ثواب آپ کے مال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔